ارشاد فرمایا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے، آسمانوں کو بلند کیا ستونوں کے ساتھ کہ تم دیکھو، بغیر ستونوں کے، کہ آسمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ستونوں کے بلند کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت عظیم اور بہت بڑی نشانی ہے۔ تو آسمان قرآن کے بیان کے مطابق، اسلامی عقیدے کے مطابق 7 آسمان ہیں جو ایک کے بعد ایک، ایک بعد ایک کے بعد ایک ہے۔ گو کہ جدید سائنس ابھی آسمان کا اقرار نہیں کرتی، وہ جو کچھ کہتی ہے وہ یہی اس کا خلاصہ ہے کہ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ صرف گیس ایتھر ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے بلو کلر کا دن میں، تو آسمان کے وجود کی قائل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اس کی ایک مخلوق ہے جس کو اس نے بلند کیا ہوا ہے، اور دیگر آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ہی مضبوط مخلوق ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اتنا بڑا آسمان ہے کہ جو بغیر ستونوں کے قائم ہے، حالانکہ عام انسانی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ کوئی چیز بغیر ستون کے کس طرح سے فضا میں معلق ہو سکتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ترونہا، تم دیکھو، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو مسخر کیا، کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک چلتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے بعد جو آسمان میں دوسری بڑی چیزیں جن کا ہمیں ادراک ہوتا ہے وہ سورج ہے اور چاند ہے، اور سورج اور چاند کی حقیقتیں کیا ہے اس کے بارے میں جدید سائنس بھی بیان کرتی ہے، اور یہ بہت بڑے بڑے اجسام ہیں۔ سورج کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہماری زمین کے مقابلے میں 13 لاکھ گنا بڑا ہے، یعنی زمین ایک چھوٹی سی گیند ہے، اور اس جیسی اگر 13 لاکھ گیندیں ایک ساتھ جمع کی جائیں تو پھر ایک سورج بنتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ اسی طرح چاند ہے، تو چاند بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے۔ تو یہ دونوں کے دونوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، اور ان کی حرکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ دونوں کے دونوں حرکت کرتے ہیں، کل یجری، کہ ہر ایک ایک چلتا ہے، لاجل مسمی، ایک مقرر کیے ہوئے وقت تک، ایک مقرر کی ہوئی میعاد تک۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے۔ دیکھیں، سورج بھی اپنا زمین کے گرد گردش کر رہا ہے، چاند بھی زمین کے گرد گردش کر رہا ہے، اور یہ سلسلہ نہ جانے کب سے چل رہا ہے، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت برپا فرمائے گا تو اس سارے نظام کو ختم فرما دے گا۔ تو اب یہ آسمان میں یہ دونوں کے دونوں بڑے بڑے اجسام گردش کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، تو یقیناً یہ جس انداز میں چل رہے ہیں یہ ایک مخصوص انداز ہے۔ سورج اپنے مخصوص وقت پہ نکلتا ہے اور مخصوص وقت پہ غروب ہوتا ہے، اور سورج کے اعتبار سے ہم شمسی کیلنڈر بناتے ہیں، سولر کیلنڈر، اور پھر اس کے جتنے فوائد ہیں وہ ہر ذی عقل پہ، ذی شعور پہ روشن ہے۔ اسی طرح چاند کے جو فوائد ہیں وہ ہر ایک کے سامنے ظاہر ہے۔ کوئی بہت زیادہ اگر کوئی سائنسدان نہ بھی ہو تو ان کے فوائد کو، ان کے معاملات کو ہر انسان غور کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کائنات میں کوئی بھی کام ہمارے تجربے کے مطابق خود بخود نہیں ہوتا، اور خود بخود چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ سورج جو اتنا بڑا جسم ہے، چاند اتنا بڑا جسم ہے، یہ اپنے مخصوص مداروں میں چل رہے ہیں، آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، اب ان کے ٹائم ٹیبل میں کوئی فرق نہیں آتا، تو یہ کیا خود بخود چل رہے ہیں؟ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی
وہ کہہ اٹھے گا کہ نہیں اس کو کوئی چلانے والا ہے، ورنہ کوئی بھی چیز خود بخود نہیں چلتی۔ لیکن بعض ہٹ درم ہوتے ہیں اور وہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، جیسے کہ دہریہ ایتھیسٹ ہیں، ان کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ یہ سب کا سب خود بخود ہو رہا ہے،